اس کا یہ فعل کون سے خانے میں آئے گا، اس کا یہ فعل کون سے خانے میں آئے گا، جب زخم دینے والا ہی مرہم لگائے گا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، کیا خوبصورت مطلع ہے۔ واہ 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 واہ، اس کا یہ فعل کون سے خانے میں آئے گا جب زخم دینے والا ہی مرہم لگائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کا یہ فعل کون سے خانے میں آئے گا، جب زخم دینے والا ہی مرہم لگائے گا۔ بہت شکریہ حاضرین، آپ نے مجھے نئی شاعری کو داد دی ہے۔ میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں، شاید کسی نئے اینگل سے کہنے کی کوشش کی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ سیاسی حضرات بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ میں اشارے کنائے میں شاعری کرنے کا عادی ہوں، میں شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے یہ جان کر ہی جلایا ہے ایک چراغ، میں نے یہ جان کر ہی جلایا ہے ایک چراغ، اب جو بھی آئے گا وہ حوالے کے آئے گا، کیا کہنے ہیں، کیا اب جو بھی آئے گا وہ حوالے کے آئے گا، سنجیدگی سے اب کوئی تعمیری کام کر، سنجیدگی سے اب کوئی تعمیری کام، سنجیدگی سے اب کوئی تعمیری کام کر، کب تک یوں ہی ہوا میں پتنگیں اڑائے گا، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، کب کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، واہ ہوا میں پتنگیں اڑائے گا، بہت بہت شکریہ، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، ارشاد، شعر ملاحظہ فرمائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مکمل شعر نہیں بلکہ میرے اولے مصرے پر ہی آپ داد دیں گے، ملاحظہ فرمائیں۔ اس کا یہ فعل کون سے خانے میں آئے گا، شوق قداوری ہے تو قداوروں میں آپ، شوق قداوری ہے تو قداوری ہے تو قداوروں میں آپ، بونوں میں رہ کے اور بھی خود کو گھٹائے گا، کیا کہنے ہیں، بونوں میں رہ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اور سبحان بھی خود کو گھٹائے گا،
زحمت کریں بھائی. یہ فعل کون سے خانے میں آئے گا. بہت شکریہ حاضرین. اور غزل کا مقطع پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. خالی کنویں سے آس نہ پانی کی رکھ نہیں. خالی کنویں سے آس. دیکھیے داد تو مصرع ثانی پر چاہوں گا, اور جبرن نہیں, اگر مصرع ہوا ہو تو آپ داد دیں گے ضرور. میں مقطع پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. خالی کنویں سے آس نہ پانی کی رکھ نہیں. دیکھیے توجہ پوری میری طرف, میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے. خالی کنویں سے آس نہ پانی کی رکھ نہیں. دل ہی میں کچھ نہیں ہے تو کیا لب پہ آئے گا. واہ 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 واہ. دل ہی میں کچھ نہیں ہے تو کیا لب واہ 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 واہ. آئے گا. اس کا یہ فعل کون سے. جی پیش کر رہا ہوں, پیش کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ. خالی کنویں سے آس نہ پانی کی رکھ نہیں. دل ہی میں کچھ نہیں ہے تو کیا لب پہ آئے گا. اس کا یہ فعل کون سے خانے میں آئے گا. دیکھیے آپ کب تک شور کریں گے مجھے معلوم ہے, کہاں تک کریں گے, کب تک کریں گے مجھے معلوم ہے, لیکن یہ مشاعرے کی تہذیب نہیں ہے. آپ لوگ ابتدائے مشاعرہ سے بہت سنجیدگی سے, سکون سے مشاعرہ سن رہے ہیں. یہ مشاعرے کے کچھ لمحات اور ہیں, اسے بھی آپ مشاعرے کی تہذیب کو زخمی نہ کریں, گھائل نہ کریں. میری آپ سے گزارش ہے, مشاعرے ہم روز پڑھتے ہیں, پوری دنیا میں مشاعرے پڑھتے ہیں, یہاں نہیں بھی پڑھے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ تھوڑی سنجیدگی اختیار کریں. مجھے غزل کا حکم آپ کی جانب سے بھی ہے, ڈائس کی طرف سے بھی ہے, میں پیش کر رہا ہوں, مطلب ملاحظہ فرمائیں. اگر سنجیدگی سے سماعت فرمائیں گے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. مطلب ملاحظہ فرمائیں اس میں. جی میں آپ کے حکم کی تعمیل میں پیش کر رہا ہوں. یہ محلہ بہت ہی حساس ہے, بہت حساس ہے یہ محلہ. اس محلے سے تو بہت خاموشی سے, بہت سنجیدگی سے سنا جا رہا ہے, لیکن یہ محلہ کچھ زیادہ تھوڑا سا بے تکلف ہے. بھائی تھوڑا سا آواز بڑھا دیں, آواز ان تک پہنچ نہیں رہی ہے. اصل میں یہ شور جو ہو رہا ہے یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ وہاں تک آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے. نعیم صاحب میں غزل کے 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں. نعیم صاحب ایک ترقیوں کی دوڑ میں اسی کا زور چل گیا, ترقیوں کی دوڑ میں اسی کا زور چل گیا, اسی کا زور چل گیا. ترقیوں کی دوڑ میں اسی کا زور چل گیا. بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا. واہ 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 واہ, کیا خوبصورت مطلع ہے. واہ واہ واہ. راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا, جو بھیڑ سے نکل گیا.
सुलग उठेंगे जाने कितने दिल हसद की आग से, सुलग उठेंगे जाने कितने दिल हसद की आग से, सुलग उठेंगे जाने कितने दिल हसद की आग से, अगर हवा के रूबरू मेरा चिराग जल गया, अगर हवा के रूबरू मेरा चिराग जल गया, मेरा चिराग जल गया, मेरा चिराग जल गया, सुलग उठेंगे जाने कितने दिल हसद की आग से, अगर हवा के रूबरू मेरा चिराग जल गया, मेरा चिराग जल गया, कहाँ तो बात कर रहा था, हाँ हजरात खामोशी से बैठे थे, उनको बैठाल दें, उसको खामोशी से जो बैठाल भी दें। हुआ जरा उनसे उनको खामोशी से बैठाल दें, आप बात को बढ़ाएं नहीं, बात को वहीं खत्म कर दें। आप तमाम इधर मुतवज्जे हों। जो भीड़ से निकल गया, जो भीड़ से निकल गया, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, उसी का जोर चल गया। शेर मुलाजा फरमाएं। ये इरशाद इरशाद। इजाज़त है मैं शेर पढ़ूं? तालियां बजा के मुझे इजाज़त दे के मैं फिर शेर पढ़ूं। शुक्रिया बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। मुलाजा फरमाएं। जी इरशाद। कहाँ तो बात कर रहा था खेलने की आग से, कहाँ तो बात कर रहा था खेलने की आग से, कहाँ तो बात कर रहा था खेलने की आग से, कहाँ तो बात कर रहा था खेलने की आग से, जरा सी आँच क्या लगी कि मोम सा पिघल गया, वाह 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 वाह, जरा सी आँच क्या लगी कि मोम सा पिघल गया, मोम सा पिघल गया, कहाँ तो बात कर रहा था खेलने की आग से, जरा सी आँच क्या लगी कि मोम सा पिघल गया, कि मोम सा पिघल गया, उरूज पर नसीब था। हमारे मुल्क की मशहूर शायरा मोहतरमा लता हया साहिबा हमारे दरमियान तशरीफ़ रखी हैं। हाँ, हम उनका खैर मकदम करते हैं। बहरहाल आप नईम साहब को मुलाहिज़ा फरमाएं। मुलाहिज़ा फरमाएं। मुल्क की मशहूर शायरा लता हया साहिबा भी हमारे मुशायरे में तशरीफ़ ला चुकी है। हज़रत जिगर ने इसी मौके पर कहा था कि तुम्हें तो सबसे पहले बज़्म में तशरीफ़ लाना था, ये दुनिया क्या कहेगी शमा परवानों के बाद आएगी। मुलाहिज़ा फरमाया। दो तीन शेर के लिए मैं और आपके दरमियान हूँ। बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया, और मैं ये भी जानता हूँ कि लता हया साहिबा मुझे इसका जवाब भी देंगी, माइक पर आएंगी तो मैं ये भी जानता हूँ अच्छे से। शेर मुलाहिज़ा फरमाए। इरशाद। उरूज पर नसीब था तो छू रहा था आसमां, उरूज पर नसीब था तो छू रहा था आसमां, उरूज पर नसीब था, उरूज पर नसीब था तो छू रहा था आसमां, बिगड़ गया नसीब तो ज़मीं से भी फिसल गया, बिगड़ गया नसीब तो
زمین سے بھی پھسل گیا، زمین سے بھی پھسل گیا۔